درگزار ما گنہگارم تو آمرزگار تو نے کو کاریم ما بد کردائیں جرم بے اندازہ بے حد کردائیں کریم آبا بخشائے برحال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا ندارم غیر از تو فریاد رس تو ہی عاصیاں را خطا بخشو بس الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک خلاق کائنات دی حمد و ثناء و بعد بارگاہ رسالت مآب سرور کون و مقام تاجدار مدینہ امام الانبیاء فخر الانبیاء سید الانبیاء امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر عاجزانہ مسکینانہ غلامانہ نظرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد معزز و محترم و محتشم بزرگ و دوستو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دے سیرت طیبہ دے موضوع گفتگو دا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج الحمدللہ آقا کریم علیہ السلام دی سیرت پاک دے حوالے نال چھٹی قسط جڑی ہے او دا بیان شروع ہوئے گا۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور سانو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دے نقشہ قدم دے پچھے پچھے چلن دی توفیق عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ساڑیاں خطاواں نو ساڑیاں غلطیاں نو کوتاہیاں نو پیارے محبوب علیہ السلام دا صدقہ معاف فرمائے اور ساڑی زندگی نو ہر قسم دی نجاستوں پلیتی تو پاک فرما کے تو آڈی تے ساڑی ساریاں دی بخشش فرما دے وے آمین ثم آمین۔ دوستو آقا کریم علیہ السلام دا نکاح پاک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنال ہو گیا۔ سرکار دی عمر پاک 25 سال سی، حضرت خدیجہ الکبریٰ دی عمر پاک 40 سال سی، اور پھر اس نکاح دیاں برکتاں دے نال حضرت خدیجہ فرماندیاں نے کہ میری زندگی دے اندر اور میری روحانی زندگی دے اندر ایسیاں تبدیلیاں آئیاں اور انج دیاں برکتاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیاں کہ جڑیاں اسی پہلے زندگی جو سوچیاں بھی نہیں سن۔ یہ سارا صدقہ میارے پیارے کریم آقا لاجوال علیہ السلام دا ہے۔ اور سرکار دی عمر پاک 35 سال تک جدو پہنچی، حضرت خدیجہ فرماندیاں نے نکاح تو پہلے بھی سرکار دیاں عظمتاں سن کے اسی محبوب دے گرویدہ ہو چکے ساں اور اتنی کو محبت کر دے ساں کہ اس گئے گزرے دور دے اندر فسق و فجور دے دور دے اندر شرک و بت پرستی دے دور دے اندر ظلم و
ظلمت دے دور دے اندر اتنا بھی کوئی نفیس انسان ہوئے گا، اتنا بھی کریم انسان کوئی ہوئے گا، یہ عظمتاں آپ فرماندیاں نے اسی پہلے سن دے ساں لوکاں کولوں، لیکن ہن جدوں ساڈی زندگی دے اندر پیارے محبوب تشریف لے آئے، پھر آپ دا ایک ایک لمحہ جڑا ہے انہوں جدوں غور نال ویکھیا تے انجی محسوس ہوندا سی دیکھن وچ انسان ہی نے، دیکھن وچ بظاہر انسان ہی نے، مگر حقیقت تو خدا ہی بہتر جان جائے کہ ایسیاں عظمتاں انسان دے کولوں نہیں لبدیاں جڑیاں عظیم عظمتاں سرکار کول نے۔ اتے انسانیت دی معراج ہے، آقا کریم علیہ السلام دی ذات مقدسہ تے پھر قدمہ تو آپ نے اپنا سب کچھ نچھاور کر چھلیا، اپنی تجارت، اپنا مال و متاع، ہر چیز محبوب علیہ السلام دے قدمہ چ رکھ کے عرض کیتی سونیاں اسی بھی تواڈے ہیں تے ساڈا سب مال و متاع ادھے تے تواڈا اختیار ہے۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے کول ایک غلام سی زید بن حارثہ، وہ بھی آپ نے سرکار دی بارگاہ چ پیش کر دیتا۔ زید بن حارثہ دا واقعہ جڑا ہے انشاءاللہ آگے جا کے مقام تینوں بھی پیش کرانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو 35 سال مبارک دی عمر پاک دے اندر جدو سرکار نے قدم رکھیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ میں اپنی زندگی دے وچ ایسا سخی، بولیے ایسا سخی، ایسا کریم کدی نہیں سی ویکھیا کہ جڑا غریباں دا، کمزوراں دا، بیوہ عورتاں دا، بے سہاریاں دا اینا خیال کر دینے کہ کسی دی اکھ وچ آنسو بھی آ جائے تے محبوب برداشت نہیں فرماندے، اور او دے دکھ نو سرکار سکھ چ بدل دیندے سن۔ کسی دا حق جڑا سی اگر کوئی ظلمن کوئی پکڑدا سی تے سرکار او دی مدد واسطے بھی او دے نال چلے جاندے سن۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار دی حیات طیبہ چل دی رہی، مکے دے لوگ صادق بھی کہندے رہے، امین بھی کہندے رہے۔ 35 سال دی عمر تو بعد پھر محبوب دی طبیعت تبدیلی ہونی شروع ہوئی۔ اے گلاں بڑیاں محبت والیاں نے، کیونکہ 40 سال اس روحانیت دے مقام تو، روحانیت دے مقام تو، قرب خدا تو، نورانیت تو بچھڑے ہوئے سن۔ سرکار رب ذوالجلال نے چاہیا کہ اگر یک دم محبوب نو دیدار کرایا لباس بشریت دے اندر ہو سکتا ہے بشریت برداشت نہ کر سکے، لیکن میں قربان جاواں رب دے پیاراں تو، رب دے اندازاں تو، رب دی محبت تو کہ محبوب دی طبیعت دے اندر تبدیلی آئی، آپ لوگاں تو دور دور رہن لگ گئے۔ بولو تے صحیح طرح، لوگاں تو دور دور رہن لگ پے۔ حضرت خدیجہ فرماندیاں نے اسا غور نال جدوں ویکھیا کہ میرے محبوب آقا جڑے نے اے لوگاں چ بہن نو پسند نہیں کردے، تنہائی نو پسند کرن لگ پے نے، کلیاں کلیاں بہن دا تے کلا بندہ ادوں بہندا ہے جدوں کسے یاد وچ جاندا ہے، جدوں کسے خیال وچ جاندا ہے، جدوں سرکار دی طبیعت چ اے چینج ہونی شروع ہوئی۔ اے سیرت الرسول جڑی ہے توانوں میں عاشقاں دی زبان چ جڑی ملی وہ سنوندا پیا، مولویاں دی سیرت اور انداز دی ہے، آپاں تانوں محبت دی انداز چ۔ ہن سرکار دی جڑی پہلی ملاقات نا جبرائیل علیہ السلام نال او بھی یکدم نہیں ہوئی، ایتھے تے جناب حالات ہی بڑے عجیب و غریب کر دیندے نے، لیکن آؤ تھوڑا جہا تصور دی آبادی چ جا لے میرے نال ٹر جائے، تھوڑا جہا تصور چاہنا ہے میرے نال ٹرنا ہے تے سبحان اللہ یہ جڑی نہیں بھولی نال نال ٹرے ہونا ہے میں، تاکہ میں ہن بریک لا کے تانوں سمجھاواں نا، کیونکہ گل ہن کچھ تصورات دی ہے، کچھ تاریخ دی ہے، کچھ سیرت دی ہے، کچھ سیرتاں پڑھ کے پھر کچھ تصورات وچ جا کے گل بن دی۔ جدوں بندہ تصور جو تھے جاندا ہے پھر محسوس کردا ہے۔
جدوں محسوس کردا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ کی معاملات بنے ہونگے، لیکن پھر بھی لفظاں دے وچ آن کے اسی انہوں محدود کر بینے ہیں، لفظاں چ محدود ہو جاندہ ہے، وہ سلسلہ ہی ایسا ہے جڑا لفظاں نال تے بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دوستو حضور علیہ السلام جنگلاں دی طرف نکل جاندے، پہاڑاں دی طرف تنہا، کدی کسے پہاڑ دی اوٹ وچ بہ جانا، کدی کسے پہاڑ دی اوٹ وچ بہ جانا۔ سارا دن سرکار نے پہاڑیاں دی اندر گزار دینا۔ اے 35 سال دی عمر تو بعد جدوں طبیعت دے اندر تبدیلی آئی، پھر آپ علیہ السلام پہاڑاں دے وچ سیر کردیاں غار حرا تک پہنچے۔ اس غار نو جدوں ویکھیا دل نو بڑی چنگی لگی، غار نو دل بڑا پسند کر گیا، اکھاں نو بھی پسند آئی، دل نو بھی پسند آئی، تے اپنے آپ نال گفتگو کر کے کہنے لگے ایتھے بینا جڑا اوہی بہتر لگ جائے، اے ہی مرضی ادھروں خدا دی ہو گئی، اے ہی مرضی میرے محبوب دی۔ سرکار غار حرا وچ بین لگ پے، پھر اللہ وقت بھی گزردا رہیا۔ حضرت خدیجہ فرماندیاں نے میں سرکار دی بارگاہ وچ کھانا تیار کر کے دے دینا، آپ نے کئی دن اوتھے اپنے محبوب حقیقی دے خیالاں وچ رہنا، اپنے آپ تے غور کرنا، پھر اللہ دی طرف توجہ کرنی، پھر جناب والا سوچاں چ رہنا، چپ رہنا، منہ کچھ بھی نہ کہنا۔ لوگ ترسن لگ پے کتے محمد سانو نظر آوے، کتے محمد دی چلک نظر آ جائے جڑے محبت والے سن، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار دی اندر ڈیرہ لا کے بیٹھے نے۔ ایک دن بیٹھے نے انج محسوس ہویا دور کتے نور دا چراغ پیا بلدا ہے، دور نور دا چراغ پیا بلدا ہے، اور نور دی روشنی دی پیاری۔ سرکار اس نور دی طرف توجہ فرما گئے، ادھر غور نال اے جناب والا ہونے ہی معاملہ ہو، نور دی اور لاٹ جڑی ہے اور نورانی شعاع جڑی ہے دوروں میں محسوس ہوندی ہے، پر کشش دے چ بڑی ہے، کشش دے چ بڑی ہے۔ اللہ پھر سرکار کچھ دنوں بعد گھر تشریف لے آندے سن۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک دن بٹھا کے فرمان لگے اے خدیجہ میں عالم تنہائی چ بینا پر دوروں روشنی نظر آندی اور نور دیاں لاٹاں نظر ہوندیاں نے۔ حضرت خدیجہ فرماندیاں نے میں خوش ہون لگ پئی، اے آثار زار ہون لگ پے نے جس محبوب نبی دے میں انتظار وچ ساں، اور رب کرم کرن لگا ہے میرے محبوب شوہر دی نبوت دا ظہور فرمان لگا۔ کئی دن کئی مہینے انجیو نور دی شعاع دوروں پھر نیڑے بولو ذرا بولو، دوروں قریب ہونی شروع ہو گئی، اللہ اکبر قریب ہونی شروع ہوئی۔ اللہ سرکار فرماندے نے ایک دن اتنی قریب آئی کہ وہ نور ایک صورت وچ نور وچ ایک وجود بن گیا، ایک صورت بن گئی۔ فرمایا وہ صورت میرے سامنے آئی، ایڈی سونی صورت منمونی صورت۔ سرکار فرماندے نے مینوں اس صورت نال پیار ہون لگ پیا، محبت ہون لگ پئی۔ اے چلکیاں دے نال اللہ جدوں نورانی صورت دی اندر قریب آیا، پھر سرکار فرماندے نے وہ نور میرے سامنے آن کے ایک تصویر دی روپ تار گیا، ایک صورت دا روپ تار کے پھر غائب ہو گیا۔ سرکار فرماندے نے ہن میرا دل کردا ہے صورت سامنے آوے،
اے تصویر سامنے آوے تے میں نو ویکھا اللہ اللہ پھر حضور علیہ السلام فرماؤندے نے ایک دن سائیں میں غار حرا وچ بیٹھے ہوئیاں توجہ وچاں تصور وچاں کہ میرے کولو نور آ گیا روشنی محسوس ہوئی ہے نظر نہیں ہویا کچھ نظر نہیں ہوندا مگر ہویا کہ میں نو ایک مٹھی مٹھی سہانی آواز آندی ہے آواز دین والا کی اندے یا محمد یا محمد سرکار فرماؤندے نے میں چار چفیرے بنا آواز آندی ہے آواز والا نظر نہیں آندا یا محمد یا محمد یا محمد دیاں آواز آندیاں نے جے میں کوئی اللہ اللہ دی تسبیح کرتا ہے سرکار فرماؤندے نے کوئی میرے کول بہ کے مینوں پکاردا ہے یا محمد تسی بھی کہو یا محمد یا محمد یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آپ بھی ساتھ پڑھیں یا محمد عشق جاؤ سجنوں تقریرہ سنن دا فائدہ مجھے کوئی نہیں ہے میں تقریرہ سنن دا فائدہ کوئی نہیں جے اپنی طبیعت دے اندر عشق لیا کے محبت لیا کے ذرا اسے انداز وچ پڑھو نا تسی بھی غلام مصطفیٰ بنو پڑھو یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی بول گئے پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی آیتوں سے اللہ سرکار فرماؤندے نے تائیں کئی مہینے تے سال گزر گئے فرمایا اے میری آوازاں لگ پئیاں آپ فرماندے حضرت خدیجہ فرماندیاں نے پھر میرے محبوب ایک دن گھر آئے غار چونٹ کے گھر آئے سرکار بیٹھے آپ نے فرمایا خدیجہ تسی رہ جاندے اے خدیجہ عرض کیتی آقا حکم ہوئے فرمایا او جڑا دوروں نور نظر ہوندا سی دوروں نور چراغ بن کے نظر ہوندا سی او نور آہستہ میں نے قریب آیا ہے ایک صورت اختیار کر گیا ہے خدیجہ صورت بڑی سونی ہے صورت بڑی پیاری ہے اور صورت بڑی دلوں لگی ہے عرض کیتی آقا پھر فرمایا خدیجہ ہن صورت کچھ دنوں تو نظر نہیں ہوندی پر میرے لاگے کوئی انج بہ کے کہندا یا محمد بولو تو صحیح کوئی میرے کول بہ کے آوازاں مینوں دیندا ہے آواز آندی ہے صورت نظر نہیں ہوندی کوئی پیار نال آندا ہے یا محمد نی چاشنی نال میری طبیعت دی اندر وارفتگی آ جاندی ہے مینوں جلوہ ویکھن دا شوق ہے او یا محمد مینوں پکاردا ہے تے انج پیار نال پکاردا ہے اے خدیجہ مینوں زندگی چ کدی کسے نے انج پیار نال یا محمد نہیں ہو گیا
حضرت خدیجہ فرماندیاں نے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے خوشی دے نال، چشمان مقدسہ چوں آنسو آ گئے۔ میں عرض کیتا حضور پریشان نہ ہویا جے، غم زدہ نہ ہویا جے، اے تیرا رب تیرے نال پیار کردا ہے کیونکہ تسی رب دی مخلوق نال پیار کردے ہو۔ تواڈے بوئے تے آیا کوئی سوالی خالی نہیں جاندا۔ اللہ توانو تواڈا خدا توانو ضائع نہیں ہون دے گا۔ اے پیارے حبیب، اے گفتگو ہندی رہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اسے جستجو ادھروں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عزیز قریبی رشتہ دار حضرت ورقہ بن نوفل، اے ورقہ بن نوفل کون ہے؟ اے بت پرست سی پہلے، پھر بت پرستی تو دل برداشتہ ہوئے، پھر حق دی تلاش وچ جستجو کی تھی، حق دی تلاش واسطے جناب والا کوشش کی تھی۔ تورات تے انجیل دیاں دو کتاباں سامنے رکھی، تورات تے انجیل دا مطالعہ کر دے رہے، پھر دین عیسوی دی اندر آگئے، عیسیٰ علیہ السلام دا دین انہوں نے قبول کر لیا، پھر اس حقیقت نو پا گئے۔ حضرت خدیجہ جدو ورقہ بن نوفل دے کول گئیاں، آپ جناب والا جڑے نے ایک خوابان دی تعبیر بھی دس دیں دے سن، جے علم بھی بڑا سی آپ دے کول۔ حضرت خدیجہ نے جا کے انہاں کول سلام و دعا لے کے بیٹھ گئیاں، آپ فرمان لگے اے سیدہ اے طاہرہ اے خدیجہ کیویں آئیاں جے؟ اکھے تواڈا بھتیجا محمد انہاں دے بارے کوئی گل کرنا کوئی گل کرنا ہی ہے۔ جدو انہوں نے آکیا ہاں دسو، انہوں نے سارا واقعہ سنایا، پھر فرمودیاں نے انج آوازاں ہوندیاں نے، انج آوازاں ہوندیاں نے، انج کوئی پکارن والا پکار دائے۔ ورقہ بن نوفل سن کے مسکرایا، آکھن لگا خدیجہ مبارک ہوئے، اے نشانیاں نبوت واسطے، تیرا شوہر نبی آخر الزمان ہے، جس نبی دا میں انتظار پیا کرنا، جس نبی آخر الزمان دا سی انتظار پہ کرنے ہیں، یہ ظہور ہون والا ہے۔ خدیجہ دھیان رکھیا جے۔ حضرت خدیجہ نو حوصلہ ملیا، آپ فرماندیاں نے مینوں بہت زیادہ خوشی ہوئی، فرماندیاں نے پھر اسی گھر آ گئے، میرے دل نو تسلی ہو گئی کہ جس محبوب نبی دا اسی انتظار پہ کرنے ہیں وہ میرا ہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ ساڈا سرتاج ہی ہے، ساڈا مالک ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جناب والا ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پتہ نہیں میں کیویں تصور نہ تو انہوں سیرت سناؤں دے ہاں جی، تسی دھیان نال سبحان اللہ نہیں اجے کہنے لے، اجے وہ شوق نہیں آن دیا تو آؤ ذرا توجہ فرماؤ، دل آؤ سرکار نال، جدو دل لگ جاندے پھر گل بن جاندی ہے۔ اللہ اللہ تو مسلمانوں، سرکار دو عالم تے کیفیت 40 سال پورے ہون تو پہلے کدی خواب ویندے نے، اچھا بولیا جے کی ویندے نے؟ خواب ویندے نے، سرکار فرماندے نے اساں خواب ویکھیا، خواب وچ دو نوری مکھڑے نے، انہاں نے جناب والا میریاں دو پسلیاں جڑیاں نے باہر کڈ لیاں، میرے اندر انہاں نے ہاتھ پایا، دل نو ہاتھ پا کے انہاں نے اپنے معاملات کیتے۔ آپ فرماندے نے میں خواب چ ویندا رہیا، میں خواب جو ویندا رہیا، انہوں نے یہ معاملہ کیتا۔ اللہ اللہ پھر سرکار فرماندے نے جو خواب میں رات نو ویندا سا، سویرے سورج دی روشنی وچ اوویں ہی ہو جاتا سی۔
میں حیران ہویا سیرت نگاراں نے لکھیاں ہویاں سیرتاں پڑھیاں سیرت الرسول دے مطالعے نو پھر شروع ہویا میں کیا معاملہ کیے اس شاقہ نے مصطفیٰ دیاں سیرتاں لکھیاں ہویاں پڑھیاں پڑھن تو بعد جس سٹیج تے میں پہنچیا ایک جمعے دی توانو ادھا پونا گھنٹہ تقریر سناؤن واسطے 7 تو 8 سیرتاں پڑھنیاں پیندیاں نے تاں جا کے توانو میں نچوڑ دینا اللہ اکبر کبیرہ آؤ مسلمانوں توجہ فرماؤ ہون جناب والا اللہ میں قربان جاواں سیرت الحلبیہ والیانوں پڑھ لو سیرت الرسول پڑھ لو جڑی حضرت ابن اسحاق نے لکھی ہے پھر دور حاضر دی سیرت ضیاء النبی پڑھ لو پیر کرم شاہ صاحب نے لکھی ہے پر جڑا کمال انداز سیرت الرسول لکھن وچ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے لکھیا انہاں کمال کر چھڑیا انہاں قرآن نو تے عشق نو تے طبیعت نو نال رکھ کے سیرت سرکار دی جدوں لکھی ان مسلمانوں کی ہویا آقا کریم علیہ السلام نو پہلے خواب ہوندا ہے پھر دوروں نور نظر ہوندا ہے پھر وہ صورت بن جاندا ہے پھر وہ جناب والا جسم بن جاندا ہے اے معاملہ کیے یک بارگی کیوں نہیں دیدار کرایا گیا او دی وجہ عاشق لوگ کہندے نے کہ 40 سال ہو گئے سی اس نور تو وچھڑے تے پھر جلالت ربانی جڑی ادھروں اگے بشریت مصطفیٰ ہے بشریت نو بھی سنبھالنا ہے فرمایا تھوڑا تھوڑا نور وکھاؤ تھوڑیاں تھوڑیاں چلکاں وکھاؤ محبوب دا دل اپنے وال لے آؤ محبوب دے خیال ساڑے والا جان پہلے محبوب دے دل دماغ تھے اللہ جناب والا اپنی محبت دے نقش لوندہ ہے اپنے محبوب دا خیال اپنے وال کھچ دے جدو سرکار اس تڑپ دی اندر آ جاندے نے اس خیال دی اندر آ جاندے نے تو پھر جناب والا کے گل ودی جاندی ہن مسلمانہ غور کرو سرکار دو عالم فرماندے نے رات خواب آیا اگلے دن فرشتے آئے انہوں نے میرا سینہ چاک کیتا فرمایا اسی دیکھن گئے ہیں کوئی درد نہیں کوئی تکلیف نہیں اللہ اکبر ایتھی تھی اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس شق صدر واسطے انشراح صدر واسطے موسیٰ علیہ السلام نے دعا منگی اور رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی اللہ اکبر موسیٰ نے عرضہ کر کے یا اللہ میرا سینہ کشادہ فرما دے لیکن اتھے دعاواں مانگ کے سینہ کشادہ کروایا ایتھے رب نے محبوب نے فرمایا سونیا تسی تے دعا بھی نہیں کی تھی اسی آپ ہی کے میں علم نشرح لکا صدرکا یا تو آڈا سینہ تو آڈا صدر تو آڈی خاطر سے کشادہ نہیں کر چھڑے اللہ اکبر کبیرہ ہن دوستو اور توجہ فرماؤ سرکار فرماؤں دینے ایک دن اسی کھڑے ہیں اب بولا تھا صحیح سرکار فرماؤں دینے اسی باہر کھڑے ہیں پہاڑیاں دی اندر دیکھ رہے ہیں چار چفیرے نگاہ اتے پائی اتے ایک بڑی حسین و جمیل صورت اور جناب والا انجے جو میں کسے کرسی تے بیٹھا ہے تے مسکرا رہی ہے آپ فرماؤں نے میں غور فرمایا جدو سرکار نے غور فرمایا وہ صورت منمونی ہوئی ہے جڑی پہلو نور بن کے دوروں ہوندی رہی پھر قریب آن کے صورت بن کے غائب ہو گئی پھر آوازاں لگ بیاں فرمایا میں ویکھیا صورت دی ہوئی ہے فرمایا پھر جدر نگاہ جاندی ہے ادھر ہوئی صورت جاندی ہے ہوئی نظر ہوندا ہے اللہ اکبر فرماندے نے صبح دے کھڑے ہیں اچھا بولے آجے صبح دے کھڑے ہیں اس صورت دی نظر پئی ہے فرمایا شام ہو گئی
سانو نہیں پتا لگا دن کدوں گزر گیا ہے دن دیاں کنیاں جناب اللہ ساعتاں گزر گئیاں نے سورج کدھر چلا گیا ہے جدو شام ہوئی سارا اے کیفیت بھی امت وچ موجود ایک کیفیت بھی سرکار دے غلاماں وچ موجود ہے جنہاں نو مجذوب کہندے نے اصل مجذوب ٹونکیاں دی گل نہیں کردا اصل مجذوب او دنیا ما فیہا تو بے خبر 12 سال میرا صابر پیا گولر دے درخت نو انج ہاتھ پا کے ایتھے رہیا 12 سال علی احمد صابر پیا کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ گولر دے ہاتھ نو جناب والا درخت نو ہاتھ پایا ہے 12 سال کھلوتے اس جلوے دے اندر جناب اندر لوگ کہندے نے دی دلیل کی ہے میں کہ پڑھ میرے نبی دی سیرت سرکار فرماندے نے سی صبح تو شام تک اللہ اکبر اللہ اللہ ایک کیفیت رب ذوالجلال نے اس شاقان مصطفیٰ دی انجل جڑے فنا فی اللہ ہندے نے انہاں وچ یہ کیفیتاں پائیاں جاندیاں نے سرکار فرماندے نے جدوں پھر شام ہوئی جدوں پھر شام ہوئی جدوں پھر شام ہوئی سرکار فرماندے نے او جناب جلوہ کھاں تو اوجھل ہو گیا اسی اپنے آپ جو واپس آئے اسی خیال کیتا یہ دن سارا ہی گزر گیا ہے پتہ ہی نہیں چلیا ہن سرکار فرماندے نے اسی خرامہ اپنے گھر وال تشریف لے آئے تے جدوں گھر دے دروازے دے سامنے آئے اوہی صورت میرے دروازے دے وچ کھلوتی اللہ اکبر ہوئی صورت سرکار فرماندے نے میرے دروازے دے وچ کھڑی ہے آپ فرمایا میں ادھر ویکھیا او ویکھ کے مسکرا کے فرمان لگے اے محمد غم نہ کرو پریشان نہ ہو میں تہاڈی خدمت واسطے ہی آنا وا تہاڈو جناب والا پریشانی نہیں لینی اللہ اللہ سرکار فرماندے نے جدوں میں دروازے دے قریب آیا میرا استقبال کر کے انہاں دروازے دی اندر سانو داخل کیتا فرمایا جہاں پچھے مڑ کے لینا غیب پھر نظر نہیں آیا اللہ اللہ جو دن تے راتاں گزر دیاں رہیاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ فرماندے نے اس تو بعد پھر ایک دن اسی غار چ رات بیٹھیاں 2-4 دن بیٹھیاں ہو گئے انہاں خیالاں وچ انہاں تصورات وچ کہ پھر او نور آیا آن کے انہیں یا محمد کہہ کے سامنے جلوہ دکھایا تے آواز نہیں آواز آ رہی ہے صورت نہیں آئی تے آقا لگے اے محمد اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انکا محمد عبدہ و رسولہ اللہ اکبر فرمایا اسی شہادت دنیا تسی اللہ دے سچے رسول اللہ اللہ سرکار فرماندے نے جدوں انہوں نے ایک گل کی تھی میرا دل تڑکیا اچھا بولو سرکار دا دل تڑکیا ہونے دل تڑکیا کیا اے دل دی تڑکن دی وجہ کی ہے ایتھے عاشقانو جدوں پڑھیا انہوں نے معاملات سامنے رکھے کچھ تصورات دی زندگی دی اندر گیا کوئی تصورات دی آبادی دی اندر پہنچے تصورات دی وادی دی اندر جا کے پھر دل دھڑکن دا جو سبب نظر آیا اللہ اکبر کسی عاشق نے کیا خوب تھے سرکار دے دل دی تڑکن نو بیان کیتا انہیں کہ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا اور دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا وہ تیری بولو وہ تیری یاد تھی میرے وال توجہ کرو ذرا عشق دی منزل دیاؤ ذرا تصور بھی چوتھے محبوب کو لو سرکار غارے ہرا بھی جلوہ فروز نے جناب والا کہن والا یا محمد دیاں صدا والا ہوندہ ہے سونے دا دل تڑکی آئے جدو دل تڑکی آئے دل دھڑکنے
کا سبب یاد آیا، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ اللہ اکبر، وہ یاداں آ گئیں، او خیال آ گئے۔ اچھا بولو، جامع ترمذی دی اندر حدیث مبارک ہے، صحابی رسول نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ متا وجبت لکھ النبوتا، سونیا تو اڈی نبوت کدوں ظاہر ہوئی ہے، تسی نبی کدوں دیو؟ فرمایا کون تو نبیم و آدم بین الروح والجسد، میں ادومی نبی ساں جدو آدم روح تے جسم دے درمیان سی۔ فرمایا تجھے نبی ایتھے آن کے بن دے نے، میں تے نبی بن کے۔ اللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں سی پھر کھارے آ گئے، حضرت خدیجہ انتظار جدو آپ آئیں عرض کی تھی سونیاں، فرمایا خدیجہ او سورت کدی آسمانہ تے نظر ہوندی، کدی پہاڑاں تے نظر ہوندی، کدی دروازے چ کھلوتی نظر ہوندی۔ انہوں نے آواز دیتی، اکھے کی اکھے انہوں نے کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ اے خدیجہ ہن تسی دسو، آپ فرما لگیاں اساں کی دسنا ہے؟ حضرت خدیجہ ایتھے بولیاں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ حضرت خدیجہ نے عرض کی سونیا پھر میں بھی تو انو اللہ دا رسول تے نبی من لیا۔ اللہ اکبر۔ آجے سرکار نے کافران چ مکے چلا، حضرت خدیجہ نے پہلا کلمہ پڑھن والیاں تے حوصلہ دین والیاں حضرت خدیجہ نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ فرماندیاں نے پھر ورقہ بن نوفل کول گئیاں، جا کے خوشی خوشی ہوتے بیٹھ گئیاں۔ آپ فرمان لگے تسی کیویں آئے ہو؟ پھر فرمان لگیاں اے آواز آئیے، اے صورت نظر آئیے، اے آواز آئیے اشہد اللہ الہ۔ جدو یہ سنیا ورکا کہنے لگا خدیجہ مبارک ہوئے، اے آواز جڑی ہے اس فرشتے دیئے جڑا پہلے نبیان دے ہوتے اللہ دی طرف ہوندا رہا ہے، دا نام جبرائیل امین۔ آپ فرمان لگی ہیں تو انہوں کیویں پتہ ہو؟ کہنے لگی یہ تورات وچ بھی لکھی ہے، انجیل وچ بھی لکھی ہے، یہ تورات وچ بھی لکھی ہے، انجیل وچ بھی لکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمان لگے اگر تسی ازمونا ہوئے ایک ازمائش کر لیا جے کی۔ فرمان لگے جدوں او پیارا آوے، آن والا فرشتہ آوے تے محبوب دے کول بہ کے پوچھ لیا جے سامنے بیٹھا ہے کہ نہیں، جے سرکار کہنا ہاں بیٹھے نے، فرمایا اپنے سر دا دوپٹہ لا کے ویکھیا جے، پھر پوچھیا جے غیب ہو جائے تے جناب والا فرشتہ ہے، جے غیب نہ ہوئے پھر شیطان۔ حضرت خدیجہ فرماندیاں نے میری خوشی دی کوئی انتہا نہ رہی، فرماندیاں نے گھر واپس آئی، سرکار دو عالم دے کول بیٹھے ہیں تے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ آقا محبوب پیارے۔ فرمایا کی گل ہے خدیجہ؟ آخے جی وہ آن والا ہوئے تے میں نے بھی دسو گے؟ آیا تو بولو دے صحیح ہے۔ آپ فرمایا ہاں ضرور دساں گے۔ آخے میں چاہنے لگے بیٹھی رہا تے وہ بیٹھا رہے گا؟ فرمایا بیٹھا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جدوں ہون آوے تے سانویں دسے آجے۔ تو ایک دن پھر سرکار نے فرمایا خدیجہ آن والا آیا ہی۔ عرض کی تھی سونیا تو انہوں نظر آ رہا ہے،
فرمایا ہاں میرے سامنے میں نو نظر آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ فرماندیاں نے میں بیٹھ گئی، سرکار نے فرمایا تسی میرے سجے پاسے آن کے بو۔ سرکار اٹھ کے حضرت خدیجہ دے سجے پاسے بیٹھ گئے، پھر فرماندیاں نے ہون نظر آ رہا ہے؟ آپ فرمان لگے ہاں نظر آ رہا ہے۔ اچھا پھر فرمان لگیاں تسی انج کرو اٹھ کے میرے سامنے میری گود دے قریب آن کے بو۔ اللہ اکبر، گود دے قریب کر لیا، فرمایا ہون نظر آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے سر دا دوپٹہ، کوئی اور نہیں سی، محبوب سی یا خدیجہ، کوئی تیسرا بندہ اور کوئی نہیں سی، حضرت خدیجہ نے اپنے سر دی چادر لا کے تھلے رکھی تے فرمان لگیاں اے میرے آقا ہون نظر آ رہا ہے؟ فرمایا خدیجہ ہون نظر نہیں آ رہا، ہون غائب ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا سونیا پھر مبارک ہوئے، اے فرشتہ ہو یہ جڑا پہلے نبیاں کول بھی ہوندا رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وقت گزردا رہا، اجے وہی آئی نہیں، اجے فرشتے دے ذریعے مانوس کیتا جا رہا ہے سرکار دی بشریت، کیونکہ ادھر دوسرے پاسے اللہ قرآن جو فرماندا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر میں یہ قرآن پہاڑاں تے نازل کر دیاں، پہاڑ میری خشیت نال ریزہ ریزہ ہو جان، ٹکڑے ٹکڑے ہو جان، اور جدی جلالت کائنات نہ برداشت کر سکے، او یک بارگی تے محبوب دے سامنے لیا کے بشریت نو پریشان تے نہیں سینا کر۔ حضرت خدیجہ فرماندیاں نے پھر میں محبوب نو لے کے ورقہ بن نوفل کو کری گئی، سامنے بیٹھے ورقہ بن نوفل نے سوال کیتے، آپ نے جواب دیتے، جدو سرکار نے جواب دیتے ورقہ کہنے لگا اے محمد میں تو علی نبوت نو ہونی ماننا، میں تسلیم کرنا، میں اقرار کرنا، پر کاش اللہ انہی مہلت دے دے وے، جدو تسی اعلان نبوت کرو گے کافر تو آڈے دشمن ہو جان گے، اپنے پرائے ہو جان گے، مکہ چوں تو انو ہجرت کرنی پوے گی، محبوبہ کاش اس وقت تک رب مینوں مہلت دے دے وے تے میں تو آڈی ٹال بن کے نہ دے سامنے کھڑا۔ سرکار نے فرمایا ہے میرے سارے دشمن ہو جان گے؟ ورقہ عرض کی تھی ہاں یا رسول اللہ، یہ سب نبیان نال انجی ہوئی ہے۔ تو اتھوں انشاءاللہ اگلی گفتگو اگلے جمعے وما علینا الا البلاغ۔